صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ. سلام ان پر سلام ان پر سلام ان پر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. قافلہ صدق و وفا کے سرخیل عظیم المرتبت صحابی رسول یار غار و مزار حبیب کبریا سسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکرین زکوٰۃ و ختم نبوت کے لیے شمشیر بے نیام خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات و کردار عزم و استقلال وفاداری و فداکاری کا حسین مجموعہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ کنیت ابوبکر لقب صدیق عتیق اور صاحب رسول ہے، جبکہ والد کا نام عثمان بن عامر کعب القریشی اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر بنت صخر بن عامر بن کعب تھا. آپ کا نسب عالی ساتویں پشت میں کعب بن لوئی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے. آپ علم الانصاب کے ماہر، ضیافت اور مہمانداری میں اپنی مثال آپ، سلیم الفطرت، شجاع اور پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے. سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو 4 پشتوں تک صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرمند ہونے کا شرف و اعزاز ہے، جو صرف و صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاصہ ہے. پس بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا استعارہ تھے. آپ نے اپنا مال اللہ کی رضا اور اسلام و پیغمبر اسلام کی مدد و نصرت کے لیے وقف کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اور اعتماد کا لازوال تعلق تھا. اہل اسلام کے لیے مکی زندگی جو تکالیف و مصائب سے عبارت تھی، اسی وجہ سے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق و عتیق کے لقب سے نوازے گئے. غرض و شجیع اور فعال شخصیت کے مالک تھے. غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سپاہی اور ماہر مشیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی. یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں اپنا سارا مال فی سبیل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص ہونے کا شرف بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، جس کا اظہار بھی کئی موقع پر فرمایا گیا. چنانچہ حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج کی حیثیت سے مکہ روانہ فرمایا تھا، کیونکہ مزاج نبوت کو سب سے زیادہ جاننے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابوبکر کا احسان سب سے زیادہ ہے. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کا وصال ہوا، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اما جان نے عرض کیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل والے ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رکت طاری ہونے کی وجہ سے رونے لگیں گے اور قرت نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا. اما جان کے دوبارہ عرض کرنے پر تیسری اور چوتھی بار بھی یہی ارشاد مبارک زبان اطہر سے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. چنانچہ حکم کی تعمیل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے. پس بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے افضل، آپ کی سیرت مثالی اور پاکیزہ تھی. چنانچہ موجودہ دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اسلامی تعلیمات کی اسرار و رموز اسوہ صدیقی پر عمل پیرا ہونے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ. وصال اردو